وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله عز وجل: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. دین بھلائی ہے اس سلسلے کے چھٹے محاضرے کا یہ دوسرا حصہ ہے، جس میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات ثلاثہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کی اس آیت میں یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، تو سب سے پہلے اللہ نے حضرت عیسیٰ کی توفی کو ان کی خصوصیت قرار دیا، تو یہ موت نہیں ہو سکتی، کیونکہ موت یہ خصوصیت نہیں کسی بھی انسان کی۔ ورافعک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا ذکر ہے، اور یہ بھی ان کی خصوصیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں زمین سے آسمان تک پہنچا دی۔ تیسری یہ بات وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اللہ نے جب ان کا رفع فرمایا تو انہیں ان کے دشمنوں کے ہاتھوں سے پاک کر دیا، یعنی ایسی جگہ پہ اللہ انہیں لے گئے کہ جہاں ان کے دشمنوں کی پہنچ نہ ہو۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں کہ اللہ نے اولاً نعمت خاصہ جو ذکر فرمائی اسے لفظ متوفی کا اس ترکیب سے ذکر فرمایا۔ اب اس میں متوفی مضاف ہے اور کاف مضاف الیہ ہے۔ متوفی اللہ ہے اور کاف یعنی متوفا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہے، شخص عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب متوفی اور متوفا واضح ہو گئے۔ متوفی موت دینے والا، نیند طاری کرنے والا، اور پورے طور پہ قبضے میں لینے والا، جسم اور روح سمیت۔ اب ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے؟ صاف بات ہے، موٹی سی بات ہے کہ عیسیٰ کے باب میں توفی اس معنی میں استعمال ہوگی جو کہ ان کی خصوصیت بن سکے۔ اور پھر بڑی بات تو یہ ہے کہ توفی کا وہی معنی وضعی بھی ہے، لغوی بھی ہے، اور کوئی قرینہ بھی نہیں کہ اس کو موت دینے والا یا نیند دینے والا، نیند طاری کرنے والا اس طرف پھیرا جائے۔ تو کتنی واضح اللہ نے بات فرمائی حضرت عیسیٰ کے باب میں کہ کسی انسان کو شبہ ہی نہ رہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہو چکی ہے۔ اور دوسری بات اللہ نے کیا فرمائی؟ وَرَافِعُكَ، یہاں بھی
رفع کا ذکر ہوا تو کوئی درجات پہ حمل کرنے والی بات ہی نہیں، کوئی لفظ ہی نہیں ایسا کہ جو یہ بتائے کہ ان کو زمین سے اوپر کی طرف نہیں لے جایا گیا، ان کے درجات کو لے جایا گیا ہے۔ اس سے پہلے حلقے میں بھی ہم نے ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دشمنوں کے گھیرے میں تھے تو انہیں وہاں چھوڑ دینا اور ان کی روح کو اوپر لے جانا، یہ تو اس موقع و محل کے بھی خلاف ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، اور باری تعالیٰ کے خیر الماکرین ہونے کے بھی خلاف ہے جو مکر یہود کے خلاف حضرت عیسیٰ کو بچانے کی تدبیر کر رہے تھے۔ تو کسی بھی اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع جو ہے، اگر وہ درجات ہوں تو ان کی خصوصیت نہیں بن سکتا۔ تیسری بات اللہ نے جو یہ فرمائی وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ تمہاری تطہیر کرنے والا ہوں، یہ بھی اس طرح درست نہیں کہ ان کو تہمتوں سے پاک کہہ دیں کہ بھئی لوگوں نے آپ پہ تہمتیں لگائی، ہم نے آپ کی تطہیر کر دی، یہ بھی کوئی ان کی خصوصیت نہیں۔ ان کی خصوصیتیں یہ تینوں امور تب بن سکتے ہیں جب حضرت عیسیٰ کی توفی ان کو روح و جسم سمیت قبضے میں لینے سے ہو اور ان کو آسمان کی طرف منتقل کرنے سے ہو اور انہیں ایسی جگہ پر لے جانے سے ہو جہاں تک ان کے اعضاء نہ پہنچ سکیں۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمیں توفی کا وضعی معنی بھی دیکھنا ہے۔ تو وضعی معنی تو یہی ہے قبضے میں پورے طور پہ لینا۔ پھر موقع و محل کی بھی رعایت کرنی ہے۔ موقع و محل تو یہی چاہتا ہے کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، بچائے ان کو ان کے دشمنوں سے، حفاظت فرمائے، نجات دے۔ اور یہی خیر الماکرین کی ہمیشہ سنت رہی کہ جب اعدائے نبوت نے انہیں قتل کرنا چاہا، ان کی جان کے دشمن ہوئے، تو اللہ نے ایسی تدبیر فرمائی کہ خود ان کے دشمن جو تھے وہ ذلیل و خوار ہو گئے اور اللہ کا نبی محفوظ ہو گیا۔ یہی قصہ ہجرت مصطفیٰ میں بھی ہوا، اور یہی خیر الماکرین کا مدد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت و نجات میں بھی ہوا۔ پھر یہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ مسلمان مفسرین جو ہیں شروع سے آج تک اس کی تفسیر کیا کرتے رہے، تو نہ خصوصیت بن سکتے ہیں وہ معانی جو توفی کے، رفع کے اور تطہیر کے قادیانیت کرتی ہے، اور نہ ہی لغوی طور پہ وہ معانی ہیں، بلکہ یہ سراسر الحاد فی آیات اللہ ہے۔ تو یہ ہم نے ایک ضابطہ بتا دیا کہ جو توفی اور جو رفع اور جو تطہیر خصوصیت ہو وہی عیسوی ہے، جو نعمت بن سکے وہی عیسوی ہے، جو قابل ذکر اور احسان جتلانے کے لائق ہو وہی توفی و رفع اور تطہیر عیسوی ہے۔ پھر سیاق و سباق کو اگر غور کریں تو ہر ایک پہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے باب میں جو عقیدہ امت مسلمہ کا روز اول سے، اس امت کے عہد اول سے تاحال چلا آ رہا ہے، وہی حق اور وہی حقیقت ہے۔ اس میں کسی قسم کی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں۔ تعویل کرنے والے اگر قرآن کریم کے الفاظ سے جو ظاہری نصوص ہیں متوفیق، مطہرک، رافعک، اس سے بھی ہٹ جاتے ہیں، اور پھر اس تفسیر میں مسلم مفسرین جن میں مجددین بھی ہیں، قادیانیت بھی ان کے مجدد ہونے کو مانتی ہے، متواتر طور پہ وہ نقل کر رہے ہیں، اور پوری امت کا اس پہ اجماع بھی ہے۔ تو یہ سارے امور جب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ناصحانہ طور پر ابنائے ملت قادیانیت کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کے باب میں
ان کے رفع کے باب میں اور ان کی تطہیر کے باب میں اسے ہی درست سمجھیں اور اسے ہی حق سمجھیں جسے قرآن کے ظاہری نصوص بیان کر رہے ہیں اور جو امت مسلمہ کا متواتر عقیدہ چلا آ رہا ہے صدیوں سے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی جو ہیں ان کی توفی اپنی وضع کے اعتبار سے اسی معنی میں ہے کہ انہیں مکمل طور پہ لیا جائے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس وقت جب وہ دوبارہ آسمان سے اتریں گے تو اس وقت کی موت کے معنی میں لیا جائے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ متوفی کا معنی ممیت ہے، تو اس میں بھی ان کی تسلی اور تشفی اللہ نے فرما دی کہ اے عیسیٰ اس وقت یہ تمہیں مار نہیں سکتے، مارنے والے تو ہم ہیں۔ مگر جمہور مفسرین نے جو تفسیر کی وہ یہی کی کہ اس میں متوفی کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے کامل طور پہ انہیں اپنے قبضے میں لے لیا، اور اگر متوفی کا معنی یہ بھی کیا جائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں موت دینے والے ہیں اور اس وقت تمہارا رفع کر رہے ہیں، تو اس میں بھی کوئی بات نہیں۔ پھر اس کے اندر وہ معنی کیا جائے توفی کا، یا تو یہ کہ نزول کے بعد کی توفی، یہ توفی اماتہ ہے، اور یا یہ کہ اس وقت ابھی ان کو روح و جسم سمیت اللہ پاک جو ہے اپنے قبضے میں لینے والے ہیں۔ دونوں میں حضرت عیسیٰ کی حیات ہے اور ان کا رفع بھی ہے۔ پھر اس معنی میں ہی اللہ کی تدبیر کا غلبہ بھی ہے اور وہ خیر الماکرین کا مظہر بھی ہے۔ پھر اسی میں اعدائے پیغمبر کی رسوائی بھی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تینوں خصوصیات جن کا ذکر ہم نے کیا، یہ انہیں دوسروں پہ ایک ایسا امتیاز بخشتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ انہیں یہ کہیں کہ عیسیٰ میری ان نعمتوں کو یاد کرو کہ میں نے تمہاری توفی کی، میں نے تمہارا رفع کیا، میں نے تمہاری تطہیر کی۔ یہی توفی عیسیٰ، رفع عیسیٰ اور تطہیر عیسیٰ کا اسلامی مفہوم ہے۔ اسے امت مسلمہ روز اول سے تاحال تسلیم کرتی ہے۔ یہی مسلم مفسرین کا بالاجماع بیان ہے۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جس میں اظہار ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا غلبہ ہو، جس میں یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ نعمت خاص ہے اللہ کے بندے اور اس کے رسول عیسیٰ علیہ السلام پہ، وہی توفی کا اور ان کے رفع کا اور ان کی تطہیر کا اسلامی مفہوم ہے اور وہی قرآنی معنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ خصوصیت عطا فرماتے ہیں کہ ان کی توفی ان کا خاصہ ہے، ان کا رفع ان کا خاصہ ہے، ان کی تطہیر ان کا خاصہ ہے، تو قرآن کو تسلیم کرنے والے، اللہ کے کلام کو سچ ماننے والے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننے والے، انہیں اس میں کوئی اشکال نہیں، نہ ان کی توفی میں کوئی اشکال ہے، نہ ان کے رفع میں کوئی اشکال ہے، نہ ان کی تطہیر میں
کوئی اشکال ہے، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے ابنائے ملت قادیانیت سے کہ قرآن ھدی للناس ہے، جسے اللہ نے عربی زبان میں اتارا ہے، جسے نزول کے زمانے سے آج تک بے شمار مفسرین نے ہر زبان میں اس کی تفسیر کر کے پیش کیا ہے آسان، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ۔ تو اس باب میں وہ مسلم مفسرین کی تفاسیر کو دیکھ لیں، انشاءاللہ انہیں حق اور حقیقت وہی نظر آئے گا جسے ہم نے اپنے اس محاضرہ میں ذکر کیا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم و روح سمیت مکمل طور پر قبضے میں لیا، پھر ان کا رفع فرمایا اور انہیں زمین سے آسمان کی طرف لے گئے، پھر انہیں ایسی جگہ پر پہنچا دیا جو کہ اطہار کا مقام ہے، جہاں پہ ملائکہ اور فرشتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں پھر یہ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمت والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر ہیں، یہ اللہ کی قدرت سے باہر بات نہیں۔ ہاں پھر عیسیٰ کے ساتھ ہی کیوں کیا؟ فرما دیا حکیمہ، یہ اللہ کی حکمت۔ تو اس پہ بھی ہم نے اپنے بعض مقالات میں کلام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو یہ انتخاب فرمایا کہ ان کو آسمانوں پہ لے گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ ایک وقت میں انہیں زمین پہ نازل کریں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بطور حاکم عادل کے اتاریں گے، اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسلام کی خدمت کا وہ کام لیں گے کہ دنیا میں سوائے اسلام کے اور کوئی ملت باقی نہ رہے گی۔ اب اس پہ کیا اشکال ہے؟ اللہ کی حکمت ہے ایسے، اور ہمیں ہونا بھی نہیں چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اگر ان سے اللہ و تعالیٰ دین اسلام کی خدمت کا یہ کام لے لے تو ہمیں اس پہ کیا اشکال ہے؟ قادیانیت کو کچھ بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ کے لیے اور پھر شریعت خاتم النبیین اس کی خدمت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اگر اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا ہے تو اس میں کیوں کسی کو اعتراض؟ کیوں یہ کہے کہ جی وہ اسرائیلی نبی کیوں آ کے اس دین کی خدمت کرے گا؟ اللہ کے انبیاء سب کے سب اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور سبھی اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے کوشاں ہیں اور کوشاں رہے۔ لہذا ہم ملت قادیانیت کے پیروکاروں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس باب میں قرآن حکیم کی نصوص کا مطالعہ کریں اور پھر اس کی تفسیرات میں سے ان حضرات کی تفسیرات کو پڑھیں جنہیں وہ مجدد بھی مانتے ہیں، تو انہیں یہی ثابت ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی توفی فرمائی، اور جو توفی ہو چکی وہ اسی معنی میں کہ اللہ نے انہیں جسم و روح سمیت لیا، پورے طور پہ لیا، کامل طور پہ لیا۔ پھر آگے قرآن کا بیان ہے ہوا، یعنی ایک اور کام بھی ہوا، اور وہ کیا؟ ورافعوں کا، پھر ان کا رفع بھی ہوا، جس کی توفی اسی کا رفع، پھر جس کی توفی اور رفع اسی کی تطہیر۔ تو اس باب میں ہم یہ کہتے ہیں والحق
احق ان یتبع، حق اس کا یہ حق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ اپنے اس حلقے کو ہم اسی بیان پہ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔